کہاں سے آئی، تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ فرمایا گیا ہر جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. ہر جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے. جمعہ عید کا دن کیوں، کسی کو پتا ہے کیوں عید کا دن ہے جمعہ کا دن؟ ہم جمعہ کے دن اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ بڑی جماعت مسجدوں میں ہوتی ہے. تو عید کا دن جمعہ کا دن کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. تو پتا چلا جس دن آدم پیدا ہو وہ دن عید کا ہو سکتا ہے، تو جس دن مصطفیٰ پیارے پیدا ہو وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ عید کہاں سے لائے، انہیں پتا نہیں کہ مہینے میں 4 عید یہ جڑی رحمت جو جس دن تشریف لائے وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کی باتوں کو توجہ نہ دے. لوگ جو ہے گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی باتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دے. ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت والے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے طلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم پہ رضا. جو سالہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نصیب میں آئی، تو اس کو یادگار بنائیں. کیسے یادگار بنانا ہے تھوڑا سا وہ بھی سن لیں. اس عید میں، اس جو ربیع الاول کی عید ہے، اس میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جو بے نمازی ہے وہ یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ نماز کا پابند بنوں گا. کوئی پوچھے بھائی کیا بات ہے، تو ہر وقت مسجد میں جاتا ہے، تو اسے یہ کہہ دینا کہ 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ میں میں نے نیت کی تھی کہ حضور کی ولادت کے صدقے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. کوئی سنتوں سے دور ہے تو یہ نیت کر لے انشاءاللہ حضور کی یاد ایسے مناؤں گا کہ زندگی بھر اب انشاءاللہ اچھی نیت کرے. اور کسی میں کسی طریقے کی برائی ہے، کوئی جھوٹ کا عادی ہے تو جھوٹ سے توبہ کرے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے اس سے توبہ کرے، کوئی برائی میں مبتلا ہے، شراب چل رہا ہے، جس گلی سے گزر جائے نا تو دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ غلام رسول جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شمار برائی حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل عرب ممالک میں تھی، بے شمار برائیاں تھی. کچھ باتیں بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نعت پاک سنا کر اپنی محفل کا اختتام کریں گے. عرب کا حال ان تمام ممالک حضور کی آمد سے پہلے، ان کی کچھ برائیوں کا میں ذکر یہاں پہ کرتا ہوں. بعض عرب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے. یہ حضور کی آمد سے پہلے ہوتا تھا. اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے. کیوں گاڑتے تھے؟ اس کی کچھ وجہ تھی. تو فرمایا گیا کہ ان کی یہ وجہ، یہ نیت وہ بتاتے تھے وجہ کہ جنگ میں قید ہو کر ہمارے دشمنوں کے ہاتھ نہ آ جائے. یعنی ہمارے یہاں لڑکی ہوگی، ہم کمزور ہو گئے، کبھی جنگ ہوئی دشمنوں سے تو وہ ہماری لڑکیوں کو قید نہ کر لے، اس لیے ہم کو لڑکی چاہیے ہی نہیں. وہ پیدا ہوتی تھی اس کو دفن کر دیتے تھے، اسے مار دیتے تھے. اللہ اکبر. پھر دوسری وجہ بتاتے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی. پھر ایک وجہ بتاتے ہیں کہ اولاد کو رزق کی کمی کے باعث بھی وہ مار دیتے تھے. کیا لڑکی پیدا ہوگی تو بیوی کو بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی. وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص سے کے نکاح میں اسے دے دیا کرتا تھا. بدفعلی لیتے تھے، جوا کھیلتے تھے. یہ حضور کی آمد سے پہلے یہ برائی عرب میں تھی. بدفعلی لیتے تھے، نام تھی. خانے کعبہ میں بھی بت موجود تھے، ہر گھر میں بت موجود تھے. حالت سفر میں آٹے کے بت ساتھ لے جاتے، اگر ضرورت پڑتی تو ان کو توڑ کر خود ہی کھا لیتے تھے. آٹے کے بت بناتے تھے، ساتھ میں لے کے جاتے، بھوک لگتی تو توڑ کے کھا لیتے تھے. سلسلے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی تھی. چوری ڈکیتی عام تھی. لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا. وہ کوئی ایسی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے جو ان کی اس عیاشی میں خلل ڈالے. توحید خداوندی کے صرف گنتی کے چند لوگ ہی قائل تھے، وہ بھی قوم کی حالت دیکھ کر روشا نشین ہو چکے تھے. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہمارے حالات میں، ہمارے قریب میں، ماحول میں بدفعلی لینے والے بھی ملیں گے. بلی رستہ کاٹ لی، کام خراب ہو جائے گا. کسی نے ٹوک دیا، کام بگڑ جائے گا. یہ ہے نا، آج بھی لوگ ہیں. شراب نوشی آج بھی عام ہے. لوگوں کی چوری ڈکیتی یہ آج بھی ہو رہا ہے. بیٹی کو نحوست جو ہے آج بھی سمجھا جا رہا ہے. آج بھی ایسے گاؤں کے اندر اور ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں
جو بیٹے کی پیدائش پہ جو ہے نا افسردہ ہو جاتے ہیں, خوش نہیں ہوتے. بتاؤ یہ ساری جہالت کی باتیں آج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ میرے آقا تو آئے اسی لیے تھے کہ ان جہالت کو ختم کر دیں. میری آقا نزول ہی میرے آقا کا اس لیے ہوا تھا کہ یہ تمام برائیوں سے لوگ توبہ کر کے دین راست پر آ جائے, صحیح راستے پر آ جائے. لیکن آج ہماری امت, ہم کلمہ پڑھنے والوں, آج ہمارے اندر یہ لوگ موجود ہے کہ نہیں, ایسا بتاؤ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ جو برائیوں میں مبتلا ہے وہ اچھے راستے پر آ جائے, جو بدفعلی میں مبتلا ہے وہ تمام برائی چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مختصر سی بات, حضور کی آمد سے پہلے میں نے کچھ بات پڑھ لی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ چاروں طرف چھایا, آقا کا میلاد آیا, چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے, ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا, ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا. خوشیاں جھاڑ کو اشارہ کیا, جھاڑ کی طرف اشارہ کیا, جھاڑ زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. جس کو مختار
Pak, Abdul Rahman.